السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ معزز سامعین اکرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو مختلف اقسام کے موسم عطا کیے۔ الگ الگ موسم اس دنیا میں ہم کو عطا کیے گئے ہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہیں۔ بارش کا موسم گزرا، اس سے پہلے گرمی کا گزرا، پھر پتجھڑ کا گزرا، یہ جو موسم ابھی شروع ہوا ہے یہ سردی کا موسم ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ بے شمار نعمتیں اللہ کی ہے، اس میں سے ایک یہ ہے، اور ان نعمتوں میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ اس کے ذریعے بھی اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، اس سے بھی اللہ کے قدرت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آسمان کی پیدائش اور زمین کی پیدائش میں، اور رات کے اور دن کے الٹ پلٹ کرنے میں، یعنی رات تھی صبح ہو گئی، پھر صبح تھی پھر رات ہو گئی، اس کو پھیرنے میں اللہ کی بہت اہم نشانیاں ہیں۔ لآیات، نشانیاں، اللہ کی قدرت کی بہت نشانیاں ہیں۔ اور بھی اللہ نے الگ الگ جگہ ارشاد فرمایا کہ یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، کہ اللہ تعالیٰ ہی دن کو بدلتا ہے رات سے، رات کو بدلتا ہے دن سے، اور اس میں بھی بڑی بڑی عبرتیں ہیں نظر رکھنے والوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے۔ ہر چیز میں جب بندہ اللہ کی قدرت کو غور کرتا ہے، اس کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ پیدا ہوتا ہے۔ ہر موقع پر کہیں نہ کہیں اللہ نے کچھ نہ کچھ نشانیاں اپنی قدرت کی رکھی ہے۔ گرمی کا موسم آیا، وہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ سردی کا موسم ہے، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ بارش کا موسم گزرا، یہ بھی انسان کی ضرورت ہے۔ اگر بارش نہ ہوتی تو فصل کیسے اگتی، زمین کو پانی کیسے پہنچتا؟ آج ہم جو بور ویل ڈال کے پانی نکال رہے ہیں، پانی کیسے آتا؟ زمین میں اونچائی میں کیسے ہوتا؟ اور پھر زمین سے اچھے غلے کیسے اگتے؟
جب زمین کو پانی کی ضرورت پڑی اللہ نے پانی برسایا، اور اس پانی کے ذریعے پانی ہو گیا تو اس کو دھوپ کی ضرورت ہے تو اللہ نے دھوپ کالا نکالا اور دھوپ کے ذریعے فصل کو اگایا اور اس کو تازہ رکھا۔ ہر موسم میں اللہ نے بندوں کی خدمت کے لیے رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ بندے اللہ کی اطاعت کریں، اور جب اطاعت کریں گے تو اللہ اس کو نعمت بنا کر اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اچھے کام کرنے کی توفیق بھی دے گا، اور جب اس نعمت کی ناقدری کریں گے، اس کی نافرمانی کریں گے، اللہ رب العزت انہی نعمتوں کو ہمارے زوال کے لیے منتخب کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں نعمتوں کے زوال سے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کریں گے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بے موسم کا بارش ہو جانا یہ تو ناراضگی کی علامت ہے۔ ضرورت کے اتنی بارش ہو گئی بہت اچھا، لیکن ضرورت سے زیادہ بارش ہو گئی، طوفان ہو گیا، یہ تو ہر انسان کے لیے نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ہم کو تعلیم دی۔ اب یہ سردی کا موسم چل رہا ہے، یہ ہمارے لیے روحانی اعتبار سے بھی بڑی عظمت والی اور اس جسم کے اعتبار سے بھی ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہے۔ اور جس علاقے میں جو انسان رہتا ہے اس کو جو کیپیسٹی موسم سرما کے برداشت کرنے کی ہوتی ہے اللہ اتنی ہی سردی دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کشمیر کی طرف یہاں ساؤتھ والے جا کے ایسے ہی نہیں رہ سکتے، 20 40 کلو کے بلینکٹاں لے کے اوڑھ کے باہر نکلتے، لیکن وہی کشمیر کے لوگ عام کوٹ جیسا ہم پہنتے ہیں وہ کوٹ پہن کے نکل جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ لوگ آئیں گے تو یہاں کی سردی تو سردی محسوس نہیں کرتے، لیکن ہمارے کو یہاں کی سردی بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح الگ الگ علاقے میں جہاں پر جس انسان کو جیسی ضرورت ہے اللہ نے ویسے عطا کی۔ مکے میں فصل نہیں اگتی زیادہ، اگر بارش زیادہ ہو جائے ریگستان ہے پریشانی ہو جاتی ہے، اسی لیے وہاں سال میں 2 موسم ہوتے ہیں۔ اب کبھی بارش بھی زیادہ ہو جائے تو بھی پریشانی ہوتی، بارش نہیں بھی ہو تو بھی پریشانی ہوتی، دھوپ زیادہ ہو جائے تب بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن دھوپ کو برداشت کرنے کی کیپیسٹی وہاں کے عام لوگوں میں ہے۔ اور مدینے میں اتنی زیادہ سردی رہتی جتنی مکے میں گرمی رہتی، اتنا ٹھنڈا موسم رہتا وہاں پر۔ ایسے ہی ہر علاقے میں جیسی ضرورت ہے اللہ نے ویسا انتظام کر دیا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ حالانکہ دنیا گول ہے، سب جگہ ایک ہی ٹیمپریچر ہونا چاہیے تھا، سب جگہ ایک ہی مقام کی سردی ہونا چاہیے تھا، سب کو ایک ہی جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں رکھا۔ ہر جگہ کی الگ الگ نوعیت اللہ نے رکھی ہے تاکہ بندے اس کے ذریعے اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور سردیوں میں باطنی نعمت کیا ہے؟ ایک رات لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صلحاء کا عمل کیا تھا؟ سردی آتے ہی خوش ہو جاتے کہ اب تو ہماری رات کی عبادتیں لمبی ہو جائیں گی، اللہ کو منانے کا ٹائم بڑھ گیا، اب تو تہجد آرام سے پڑھ سکتے، اطمینان سے لمبی رکعتیں پڑھ سکتے۔ اور ایک طرف سے افسوس کس کا ہوتا تھا؟ دن کا روزہ چھوٹا ہو گیا، 11 گھنٹے کا روزہ ہو گیا، 12 گھنٹے کا ہی روزہ ہو گیا، ایسا سحری کرے گی افطار کا ٹائم آ جاتا، ایسی بے چینی رہتی تھی۔ یہ انسان کے لیے باطنی نعمت ہے، اس کی روحانی نعمت ہے کہ اس کے ذریعے اللہ کو منانے کا موقع۔ سرما میں رات لمبی ہونے کی وجہ سے رات میں جلدی سناٹا چھایا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے 11 بجے کے بعد زیادہ لوگ باہر نہیں نکلے، کیا وجہ ہے؟ سردی زیادہ ہے۔ اور عشاء کی نماز کا وقت بھی جلدی ہو رہا، وقت جلدی شروع ہو رہا، نماز ہوئی بات نہیں، کیا بات ہے؟ وقت نہیں گزر رہا، وقت نہیں گزر رہا، نہیں وقت گزر رہا ہے، ہم وقت کو استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ سو گئے رات میں اور جلدی اٹھ گئے، 4:15 بجے ہماری فجر کا ٹائم وقت شروع ہونے کا ہے،
4:45 کو بھی اٹھ گئے, 2 رکعت نماز تہجد کے پڑھ لیے, اطمینان سے ہماری روحانی غذا نصیب ہو گئی. رات میں اگر 11 بجے بھی ہم سو گئے تو 12 ہے, 1 2 3 4 5 6 گھنٹے کی نیند انسان کو ضرورت ہے, آرام سے اس کو مل جاتی. اور آگے اور چند دن گزریں گے سرما میں, فجر کی نماز 6:20 کو ہو جاتی, 6:15 بجے ہو جاتی, اور تہجد کا ٹائم 5:30 بجے تک رہتا. یہ ہماری روحانی غذا کے لیے یہ موسم آتا ہے. اور جب گرمیاں آتی ہیں تو سلف صالحین بے چین ہوتے تھے, ارے رات کی تنہائی کی عبادت بھائی مار کھا گئی, 6 گھنٹے کی رات ہو گئی, 7 گھنٹے کی رات ہو گئی, اتنے میں صبح جیسا لیٹے کی صبح ہو جائے, دن لمبا ہو گیا بول کے خوش ہو جاتے تھے, ارے روزہ رکھ سکتے ہم, لمبا روزہ, پیٹ کی مشقت رہتی, نفس کو مار سکتے ہیں, بہت اچھا موسم ملتا ہے. لیکن میرے دوستوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی تعلیم دی. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب کے حضور میں شکایت کی, رب کے پاس یہ جہنم نے شکایت کی اور کہا, اے میرے رب, میرے ہی بعض حصے نے بعض کو کھا لیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 سانسوں کی اجازت دے دی, ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں. تم انتہائی گرمی اور انتہائی سردی جو ان موسموں میں دیکھتے ہو, یہ اس جہنم کی ایک سانس کا سبب ہے. جہنم خالی سانس, ایک ہی سانس لے لی, ایک بار انہیل کر لے لی تو سردی کا موسم آ جا رہا, ایک بار ایکسہیل کر دے رہی یعنی سانس چھوڑ رہی, ہلکی ہلکی, زیادہ بھی نہیں, بہت ہلکی, تو گرمی کا موسم آ جا رہا, اور گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی, اور عام طور پہ برداشت بھی نہیں ہوتی, انسان گرمی میں بے چین ہو جاتا, اور باہر تو گاڑیاں اور بسا اوقات گرمی کی تپش کی وجہ سے جل بھی جاتی ہیں. یہ چیزیں ہم کو محسوس ہوتی ہے, دیکھتے ہیں ہم. تو یہ جہنم کی ہلکی سی سانس کا ایفیکٹ اتنا ہو رہا ہے, تو آخر میں جہنم کا کیا حال ہوگا. اللہ نے اتنی اجازت اس کو دی ہے. اور بعض احادیث میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ سردی گویا کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے, یہ کسی انسان کی یا کسی آدمی کی, کسی سائنٹسٹ کی بنائی ہوئی نہیں ہے. بعض لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں اور نادانی میں کیا کرتے, بس کیا بلا کی سردی ہو جا رہی بھائی, ایک دم حد سے زیادہ ٹو مچ ہو جا رہی سردی, اتنی تو نہیں ہونا چاہیے تھا, بیکار کا سیزن کیوں آیا کہ ایسی باتیں کہتے ہیں. یہ باتیں غلط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی ارشاد فرما رہے ہیں. حدیث قدسی یعنی اللہ خود کہتے ہیں اللہ کے نبی سے, بندوں سے مخاطب ہو کر, یہ قرآن نہیں ہوتا لیکن حدیث قدسی ہوتی ہے, تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے, آدم کے بیٹے مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں, یعنی اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں. زمان کیسے, زمانے کو برا بھلا کہتا ہے, یہ زمانوں کو برا بھلا کہتا ہے, حالانکہ میں ہی تو زمانے کو پیدا کرنے والا ہوں, میرے ہی ہاتھ میں تمام کام ہے. جس طرح میں چاہتا ہوں رات اور دن کو پھیر دیتا ہوں, سردی اور گرمی کو پھیرنے کا اور زمانے کی تبدیلی کا نظام یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے. اور جو شخص اس نظام کو برا بھلا کہے گا گویا کہ اس کے چلانے والے کو برا بھلا کہتا ہے, جو کہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم کو سنائیے کہ زمانے کو برا مت کہو. یہ زمانہ واقعی ایک روایت میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ بندے مجھ کو گالیاں دیتے ہیں, یعنی اللہ کو گالیاں دیتے ہیں. ہمارے سوال کا یہ کیسے اللہ کو کوئی گالی دے, تصور بھی نہیں کر سکتے, تصور بھی نہیں کر سکتے, یہ کیسے. تو فرمایا کہ زمانے کو برا بھلا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے, یعنی موسم کو, ایسے حالات کو
برا بھلا کہہ دینا کہ سردی کی کو ہو گئی گی، بارش کی آفت کی کو آ گئی گی، یہ گرمی ایسی کی کو ہو گئی گی. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں چلتے پھرتے گرمی کو گالی دیتے، چلتے پھرتے سردی کو گالی دے دیتے. بات ایسی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے. یہ تو نعمت ہے اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے کہ گرمی آ گئی ہوگا، سردی آ گئی، اطمینان سے رات کی نمازیں. اللہ والوں نے لکھا ہے کہ سردی آ گئی، رات لمبی ہو گئی مت کہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو الحمدللہ سردی آ گئی، میرا سجدہ لمبا ہو گیا. سردی آ گئی، رات کی عبادتیں لمبی ہو گئی. سردی آ گئی، اللہ نے رات لمبی دینے کے بعد میں تھوڑی دیر جلدی اٹھنے کا موقع اور دے دیا. پہلے 4 بجے اٹھنا پڑتا تھا، 3 بجے اٹھنا پڑتا تھا. سردی آ گئی، آپ 4:30 بجے 5 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ سک رہے اطمینان سے. رات کا آخری وقت اتنی لمبی نیند. لوگ کو جو خواب پڑھتے ہیں سردیوں میں زیادہ خواب دیکھتے رہتے عام طور پہ. کیوں؟ رات میں لیٹ لیٹ کے اتنا لوٹتے نیند آتی نہیں. اب جو دل میں آیا وہ خیالات لاتے رہتے، جو دل میں آیا وہ آج کے دور میں فون کے ذریعے دیکھتے رہتے. اب جو دیکھتے وہی اس کو خواب میں آتے، شیطانی خواب آتے. وہی رات کو جنت کے تذکرے کر کے سو جاؤ، حضور کے تذکرے کر کے سو جاؤ. انہی لمبی راتوں میں رات کو تصور کرتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے سو جاؤ. کیا پتا لمبی رات میں کہیں حضور کا دیدار خواب میں لکھا ہوا ہو. کہ اللہ کی نعمتوں کے تذکرے کرو، اللہ کا قرب ہمارے دلوں میں آتا رہے اور تہجد کے لیے ہم جلدی اٹھ جائیں. ہم یہ سب نعمتیں ہیں اللہ کی جانب سے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں سمجھا رہے ہیں. دین پہ اتنا آسان بتلایا کہ ہر موقع پر انسان سکون سے چل سکتا، اطمینان سے چل سکتا. کوئی چینج کرنے کی نہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس کو. جیسا ٹائم ٹیبل جو چیز گئی اس کو لے کے چلتے ہیں، اس کی دنیا بھی بچ جائے گی آخرت بھی. اور ایک روایت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تعالی گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اتنی پیاری بات ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بتلا دیجئے، آپ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے ارشاد فرمایا اسباغ الوضوء علی مکارہ، سختی کے سابق وضو کو اچھی طرح مکمل کرنا. وکثرۃ الخطى الی المساجد، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. یہی رباط ہے، یعنی ثابت قدمی ہے. یہی دین پر ثابت قدمی ہے، یہی دین پر ثابت قدمی ہے. یعنی سردی کے موسم میں اچھی طرح، سخت ٹھنڈا موسم ہے، آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے، وضو کر کے سخت سردی میں کانپتے ہوئے بے چین ہوتے ہوئے اللہ کو منانے کے لیے جا رہا ہے. وہ پروردگار بندے سے کیا خوش ہوگا، کیا رحمتیں نازل کرے گا، کیا برکتیں نازل کرے گا. اور روایات بہت ساری ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سردی کے موسم کے تعلق سے. میں نے نماز کی بات جب آئی میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے، درخت سے پتے گر رہے تھے، آپ نے درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی، درخت کے پتے اور بھی جھڑنے لگے. پھر فرمایا کہ دیکھو انسان کے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں مسلمان کے جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے. سردی میں اٹھ کے وضو بنا کے فجر کی نماز کو جانے کے مزے ہی کچھ اور ہیں. حالانکہ شیطان ایسے موقع پہ کیا کرتا، بار بار آ کے پیر دباتا، ارے بہت ٹھنڈا ہے باہر گئے تو اکڑ جاتے، وضو بنائے تو شل ہو جاتے، تم پالش پڑ جاتا، باہر ہو تو گھر میں پڑھ لو یہاں. اور کیا بولتا، ایسا موقع جب تمہارے کو باہر نکلے تو پریشانی،
جان چلے جانے کا خطرہ ہے تو گھر میں پڑھ لو، بولے نہ ہو تو گھر میں پڑھ لے، بستر کے بعد یہ کہیں جانماز ڈال لے پڑھ لے، ہلو کان میں ڈالتا. ایسے نورانی حربے استعمال کرتا شیطان اور فجر کی نماز کو آنے نہیں دیتا. میرے دوستوں سردیوں کو غنیمت جانیے. اور کیا کرنا، بعض لوگ سردیوں میں پریشان بھی ہوتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے ضرورت مندوں تک جا کے سردی کا سامان ان کو دے دینا، لحاف بانٹ دینا، شال دے دینا، لے جا کے بغیر فوٹو کھینچے گے، بغیر ویڈیو بنائے گے، ضرورت مند کو جانا لے جا کے شال اڑا کے آ جانا. نہیں صاحب ہم ترغیب کے واسطے، اب ترغیب کا دور نہیں ہے صاحب، آپ کی ویڈیو دیکھ کے ترغیب نہیں ملتی. ترغیب جتنی دینا ہے پہلے ویڈیو آ گئے، جمعے کے بیانہ ہو رہے، جلسے ہو رہے، سب ہو رہے، عملی بھی جامع پہنانا ہے، پورا پیجامہ بھی پہنا دے رہے. اب ضرورت ہے، وہ سب خالی پاپولیرٹی کی وجہ سے ہو رہا آج کل. اللہ ماشاءاللہ کوئی کر رہا ہو نہیں، ہمارے بڑوں کو بتانا پڑتا. دیکھو آپ کے بڑوں کو آپ کے پر اتنا بھروسہ نہیں ہے، آپ غبن کر لیتے بلکہ شک ہے، بلکہ آپ کو کام کا ثبوت پوچھ رہے. ایسا مت کیجیے. سردیوں میں جہاں فٹ پاتھوں پہ لوگ سو جاتے ہیں، وہ گھر لوگ سو جاتے ہیں، بعض غریبوں کے پاس لحاظ نہیں ہوتے، بعض چھوٹے بچے اسکول کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، مدرسے کو جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، دیکھو بچوں کے جسم پہ جیکٹ نہیں ہے، تحقیق کرو ہلو سے، تحقیق کر کے خاموشی سے ایک دلا دو، ایک شال اڑا دو اور خاموشی سے آ جاؤ. اس کی ویڈیو فوٹو بنا کے آگے والے کو ذلیل مت کرو، اس کی مجبوری کا فائدہ مت اٹھاؤ. اس کو غنیمت جانیے، اس سے دعائیں ملتی ہے. یہ سردیوں میں کرنے کا کام ہے کہ ایک طرف یہ عبادت، دوسری طرف اللہ کے راستے میں خرچ. یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انداز بتلایا کہ ضرورت مندوں تک جا کے ان کو ضروری سامان دے دو. سردیوں کا جیکٹ ہوتی، لحاف ہوتی، شال ہوتی، جو بھی ہوتا سردی سے بچنے کا ذریعہ بن سکتا، وہ دے کے آؤ تحقیق کے ساتھ. محلے میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، اپنے علاقے والوں میں دیکھو، اپنے شہر والوں میں دیکھو، پھر اپنے اسٹیٹ والوں میں دیکھو، اس کے بعد آگے بڑھتے جاؤ. پہلے گھر کو چراغ بولتے گئے تو پہلے اپنے علاقے میں دیکھ لو، اپنے آس پاس میں، گھر میں، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، محلے میں کوئی نہ کوئی مل جاتا. ایک کی تو پوری ضرورت کر دو، اللہ اس کا بہت بڑا اجر دیں گے، بہت بڑا ثواب دیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے. اس سے کیوں خاموش کام ہے، بغیر بولے، منہ چھپائے، اور ایسا صدقہ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہونا. سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیں گے، 2 کروڑ لائکس ماریں، 5 لاکھ لائکس ماریں، 10,000 ویوز مار رہے ہیں. ارے کئی کو بھائی تمہارے کو ویوز، اللہ دیکھ رہا، اللہ کا ویو بسے، اللہ کا کیمرہ بسے، تمہارے 2 فرشتے دیکھ رہے بسے. اس سے زیادہ گواہ کون ہوگا؟ اللہ سے بڑا گواہ کوئی بھی ہے؟ آپ کے نام اعمال میں آپ کو ثبوت ہونا بول رہے نا، سیٹ کو نام اعمال میں ثبوت ہے، لکھ رہے فرشتے، آخرت میں مل جاتا. آپ کا ایمان ہے، آپ اللہ پہ ایمان رکھتے، آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، آپ کے دل میں اللہ کی، اس کے رسول کی، اس کے گھرانے کی، ان کے صحابہ کی، سب کی محبت ہے اور ایمانداری ہے، حلال کھانا کھا رہے تو کبھی حرام کام نہیں کرتے. اس کا مزاج بنائیے. اللہ ہم سب کو ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موسم میں فجر کی نماز میں آنے کی پوری کوشش کریں، خاص کر نوجوان طبقہ. شیطان بہت بھٹکاتا، اب اس کے بھٹکانے میں نہیں آنا. رات میں 7 گھنٹے کی نیند لوٹے تو رات ختم نہیں ہو رہی، صبح ہوئی تو کہہ رہے کموٹی بول کے پیچھے نہیں ہو رہی. ایسی راتوں میں غنیمت جان کے جلدی سو جائیں اور آرام سے آپ کو 7 گھنٹے کی نیند مل جائے. ملنے کے بعد فجر کو کم از کم پابندی سے آ جائیں. سردی کے موسم میں فجر میں تعداد تو بڑھائیں کم سے کم، ویسے ہر موسم میں بڑھانا ہے، لیکن یہ رات لمبی، آپ کو نیند پوری مل رہی اور یہ زیادہ موقع ہے. ان دنوں میں فجر میں زیادہ لوگ ہونا چاہیے، لیکن افسوس کا مقام ہے مسجدوں میں آج بھی فجر میں نوجوان نظر نہیں آ رہے. جن کو سجدوں کی ضرورت ہے وہ تو نظر نہیں آ رہے ہیں.
جن کے ایک سجدے پر اللہ فوری راضی ہو جاتے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، اور جن کے 70 سجدے جوانی کے ایک سجدے کے برابر، وہ لوگ مسجدوں میں بھر بھر کے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ نوجوانوں کو ضرورت ہے اپنے علاقوں کی مسجدوں کو آباد کیجیے، خاص کر فجر میں آباد کیجیے، اور فجر کے بعد کچھ دیر ٹہلیے سردی کے موسم میں، ورنہ یہ سردیوں کی وجہ سے کریمپس آ جاتے بعض جنوں کو۔ کریمپس بولے تو پیراں کرنا، پینڈلیاں کرنا، تھوڑا واک کیجیے۔ صحت بنانا یہ نعمت ہے اللہ کی، یہ موقع ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ رات بھر جا کے جم کر رہے، کیا بولتا رات گزارنے کے، رات کا ٹائم پاس کر لے، جم کو جا رہے، وہ جم فجر کے بعد جاؤ، فجر پڑھ کے چل جاؤ، بہترین جم، صبح کی دھوپ بھی مل جاتی ہے آپ کو، باڈی بھی بن جاتی، اور رات کی پوری نیند بھی مل جاتی اطمینان سے، اور فجر بھی مل جاتے، سب سے بڑی بات۔ ورنہ اکثر جم کو جانے والا طبقہ شام کے وقت میں جم کو جاتا ہے 11 بجے تک، اور 12 بجے تک جم میں وقت گزار گیا تھا، جسم پورا تھکا ہوا رہتا، اس کو نیند کی ضرورت نہیں تھی، گھر کو آگے کھا کے سوتے، صبح 8 بجے اٹھ رہا۔ اس کی ترتیب بدلیے، فجر کے بعد جم کے لیے 7 بجے جائیے، فجر کی نماز پڑھے، 6:30 بجے تک نماز ہو جائے اطمینان سے، آپ تسبیحات کرتے ہوئے، درود پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے جم کو چلے جائیے، جم کر لیجیے اطمینان سے، اور پھر آئیے صبح کی دھوپ، وٹامن ڈی آپ کو مل گئی، وٹامن ڈی مل گئی، آپ کو صحت مل گئی، اور صحت ملنے کے بعد آپ اطمینان سے رات میں پھر جلدی سو سکتے، آرام سے کھائیں، دن پورا اچھا گزر جاتا۔ ورنہ صبح 8 بجے اٹھے، نہا دھو کے کہہ گئے تھے کہ آدھا دن 12 بجے، 12 بج گئے، ظہر کی نماز ہو جائے کہ فجر کی نماز محسوس ہوتی ہے سو۔ تو اس کو غنیمت جان کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور اس موسموں میں اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈ کر اس کی قدرت کو جاننے کی اور اس پہ ایمان بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔